بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیریز تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم، جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی، حیات مبارکہ کی روشن اور خوبصورت تعلیمات کہ جو ہماری زندگیاں سنوارنے کا سبب ہے۔ آج جس وصف اور کوالٹی پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ بھی ہماری زندگی کا ایک بہت نمایاں حصہ ہے، اور وہ ہے مہمان نوازی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مہمان نواز تھے، آپ کی سیرت مبارکہ آپ پڑھیں تو آپ کو یہاں تک بھی ملے گا کہ آپ اس قدر مہمان نواز تھے کہ اگر مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ سے مہمان نوازی کی خاطر قرضہ لینا بھی ثابت ہے کہ آپ نے قرض لے کر مہمان نوازی فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک مہمان آ گیا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بظاہر کچھ موجود نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے ادھار غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے اس یہودی سے کچھ لے کر آ جاؤ، تو اس نے یہ صورت ظاہر کی کہ کچھ گروی رکھنا پڑے گا جبھی وہ کچھ دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنی زرہ گروی رکھوائی، اس کے بدلے کچھ غلہ کچھ اناج لے کے اس مہمان کی مہمان نوازی کی۔ یعنی کس قدر ضروری ہے یہ معاملہ، کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ کسی مہمان کو خالی نہ لوٹانا، اس کی مہمان نوازی کر دینا اگر کوئی آپ کے پاس مہمان آ جائے۔ یہ کتنا اہمیت اور کتنی ویلیو ہے اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کہ اپنی زرہ تک گروی رکھوا دی۔ آپ اندازہ کریں ایک مجاہد کے لیے اس کی زرہ کس قدر قیمتی ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرہ رکھوا کے غلہ ناز لے کے آئے مہمان کی خدمت کی۔ اب دو فرامین سنیے اور پھر ہم تھوڑا سا اپنا انالائز کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اور ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مہمان نواز نہیں نا اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو مہمان نواز نہیں ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یعنی پھر خیر نہیں ہے تو رہ کیا گیا ہے انسان میں؟ جب انسان میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھلائی نہیں ہے اگر مہمان نواز نہیں ہے، تو اس ایلیمنٹ کو اپنے اندر شامل کریں اپنی لائف میں۔ ہم بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ذرا میں اور آپ اپنا محاسبہ، اپنا احتساب، اپنا انالائز، اپنے آپ کو ریئلائز کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یار۔ ہمارے گھر کے انوائرمنٹ، ہمارا خاندانی نظام، ہمارا فیملی سسٹم کس طرح کا ہو گیا ہے۔ مہمان آ جائے تو بوجھ سمجھا جاتا ہے، مہمان آ جائے تو ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے، مہمان آ جائے تو پھر انداز اور تیور بدل جاتے ہیں کہ یار یہ کب جائے گا، اب اس کے لیے کچھ بنائیں گے، اب اس کے لیے کچھ کریں بھی، اب اس کو کچھ کھلائیں بھی، اب اس کو کچھ پلائیں بھی۔ تو یہ مہمان نوازی کو اس قدر بوجھ سمجھنا، کتنا کمزور ہمارا نظام ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو مہمان نوازی جس میں نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ فرمایا مہمان کا احترام، دل سے احترام کرنا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر یقین رکھتا ہے، دل سے احترام کرنا ہے مہمان کا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اور اس عمل سے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ گروی رکھوا دی یار کہ مہمان کی خدمت ہو جائے، مہمان کی خاطرداری ہو جائے، مہمان نوازی کا حق ادا ہو جائے۔ اور ہم تو پھر اپنی موج میں ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا پورا ہو جائے، مہمان نوازی میٹر نہیں کرتی۔ کوئی آئے کھا لی جائے، کوئی آئے کچھ کھائے نہ پیے نہ کچھ اس کی خدمت کرو، ایسے ہی چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے ضمیر پہ کچھ گوارا ہی نہیں ہوتا۔ تو خدا را اس انداز کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مہمان آئے تو خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، اچھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ویلکم کریں، اسے بٹھائیں۔ دیکھیں دونوں باتیں بتا دیں۔ مہمان نوازی میں یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو کچھ کھلائیں پلائیں، اس کو پیٹ بھر کے بھیجیں۔ ہو سکتا ہے صاحب استطاعت نہ ہو بندہ، اس وقت اس کے اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوں، تو کس طرح اس دوسرے کو کھلائے گا گھر آئے مہمان کو۔ تو فرمایا دیکھیں قرض لیں، اس طرح سے ویلیو تو بتا دی، لیکن فرمایا اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے نا تو وہ مہمان کا احترام ضرور کرے۔ یعنی اگر آپ اس کو بظاہر فزیکلی کچھ بینیفٹ نہیں دے سکتے، اس کا کچھ پورا نہیں کر سکتے، اس کو کچھ کھلا نہیں سکتے، تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو احترام دیں، رسپیکٹ دیں، مان دیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو آپ کے بس میں ہے نا۔ تو خدا را اس کو کیجیے اور مہمان نوازی کے ایلیمنٹ کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔